بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یہ ایک بہت بڑا ذکر ہے، قرآن میں بھی آتا ہے، اور اس کا معنی یہ ہے لا حول ولا قوة الا باللہ، کہ ہم جو بھی نیکی کرتے ہیں اس نیکی پر جو قوت دیتے ہیں وہ اللہ کی ذات، وہ نیکی کرنے کی توفیق دیتے ہیں۔ ہم اپنے کمال سے، اپنی ذات کی طرف سے نیکی کرنے پر قادر نہیں۔ اسی طرح ہم جتنے بھی گناہ ہیں اور ان سے بچے ہوئے ہیں یا بچ رہے ہیں، جھوٹ ہے، غیبت ہے، زنا ہے، چوری ہے، قتل ہے، جتنی بھی یہ چیزیں ہیں، تو یہ بھی ہمارا کوئی اپنا کمال نہیں ہے، ہمارے اندر کوئی صفت نہیں ہے کہ ہم ان گناہوں سے بچ سکیں، اور ہم ان سے گناہوں پر بچنے کی ہمارے پاس کوئی قوت نہیں۔ اور یہ کہہ رہے ہیں، اس کلمے کے اندر آ رہا ہے کہ جو تم نیکی کرتے ہو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، جو تم گناہوں سے بچ رہے ہو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اور یہ ذکر خاص ہے اور بہت بڑا ذکر ہے، بہت ہی بڑا ذکر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوة الا باللہ کی کثرت یہ انسان کو 99 مرضوں سے حفاظت کرتی ہے، جس میں سے کم درجے کا جو مرض ہے وہ غموں، ٹینشنوں، دکھوں کا دور ہو جانا۔ غم ہم سب سے بڑا غم سمجھتے ہیں، سب سے بڑی تکلیف غم کو سمجھتے ہیں، کیونکہ واقعی غم قبل از وقت انسان کو بوڑھا کر دیتا ہے، بال سفید کر دیتا ہے، حافظہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی کی وجہ سے، اس غم کی وجہ سے کتنی انسان بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، اور نظر کمزور ہو جاتی ہے، اور کسی کام کرنے کے وہ قابل نہیں رہتا، اور فیصلہ کرنے کی اس کے اندر کوئی قوت نہیں رہتی۔ تو فرمایا کہ لا حول ولا قوة الا باللہ کو، اور کثرت سے مراد علماء یہ فرماتے ہیں کہ 313 دفعہ روزانہ پڑھے تو اللہ جل جلالہ اس کلمات کی برکت سے اس کو 99 قسم کی مرضوں سے اس کی حفاظت فرمائیں گے، جس میں سے کم درجے کا جو مرض ہے وہ غموں کا دور ہو جانا ہے، جس کو ہم سب سے بڑا مرض سمجھتے ہیں۔ اور یہ حدیث میں آ رہا ہے کہ کم سے کم، اب اس سے بڑے بڑے اور کتنے غم اور دکھ وہ دور ہو جائیں گے۔ تو آج ہم نیت کر لیں کہ لا حول ولا قوة الا باللہ کو کثرت سے پڑھیں، اپنے بیٹوں کو سکھائیں، اپنی بیٹیوں کو سکھائیں، تاکہ یہ کلمہ وہ بھی پڑھیں، بچے پڑھیں، بچیاں پڑھیں، گھر سے اسکول تک آتے جاتی ہوئے، اسکول سے گھر واپس آتے جاتی ہوئے، مسجد میں جاتی ہوئے 5 وقت نماز کا اہتمام کریں، اور یہ جو ذکر ہے یہ والا اور درود شریف بہت زیادہ بچوں کو پڑھائیں، تاکہ ہمارے بچوں کی جو زبانیں ہیں وہ ذکر کی عادی ہو جائیں۔ اور ان کلمے کی برکت سے کیا ہوگا، ہماری زبان جو ہے اور ہمارا دماغ وہ جھوٹ سے، غیبت سے، بدکاری سے، زناکاری سے اور غلط قسم کی سازش کاریوں سے محفوظ رہے گا۔ کیوں؟ فرمایا حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ جس کی زبان ذکر سے ہلتی رہتی ہے وہ ایسے گویا کہ وہ جنت کے باغوں سے گزر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنت کے باغوں سے گزرو تو خوب چرو۔ تو کسی نے پوچھا اللہ کے نبی جنت کے باغ کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر کے حلقے، یعنی ذکر کرنے والی جب زبان ہوگی تو وہ اس کا دماغ بھی، اس کا جسم بھی اور اس کی آنکھیں بھی اس وقت بہت ساری گناہوں سے بچ رہی ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں سے سرفراز ہو رہے ہوں گی۔